मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। नाउमीदी के अंधेरे छट गए। अफवाज पाकिस्तान का बडगाम तहसील अलाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज के SSG कमांडोज की कोशिशें रंग ले आईं। चेयरलिफ्ट में फंसे 7 बच्चों और एक उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रात होने के बायस फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतबादिल तरीकों से पाक आर्मी का रेस्क्यू मिशन जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। ISPR का कहना है अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही हैं और रहेंगी। निगरान वज़ीर दाखिला का पाक अफवाज के जवानों को खिराजे तहसीन। सरफराज बुगटी कहते हैं ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुसल्लह अफवाज के जवानों का आज़म और हौसला काबिले तारीफ। बटग्राम के पहाड़ी इलाके अलाई पाश्तो में सुबह 7:45 पर चेयर लिफ्ट टूटने का वाकया पेश आया। 7 बजे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार थे। डोली के 3 तार थे जिनमें से 2 टूट गए और एक तार से चेयर लिफ्ट हवा में रुकी रही। 600 फीट की बुलंदी पर 8 जिंदगियां 15 घंटे तक हिचकोले खाती रहीं। हेलीकॉप्टर नज़दीक जाने से हवा के दबाव से डोली हिलना शुरू कर देती थी जिससे लिफ्ट टूटने का खदशा था। लिफ्ट के ऊपर 30 फीट की बुलंदी पर तार के हेलीकॉप्टर से टकराने का खतरा भी मौजूद रहा। पाक आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों और टीचर को खाना और दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात पहुंचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। निगरान वज़ीर आज़म का बडगाम में चेयर लिफ्ट से बच्चों और उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुश्किल ऑपरेशन को इंतहाई पेशा वाराना अंदाज से मुकम्मल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अफसरान, एहलकारों और रज़ाकारों ने 8 कीमती जानें बचाईं। निगरान वज़ीर आज़म का रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक मकामी अफराद दूसरे इलाकों से हंगामी बुनियादों पर आए। रज़ाकारों को भी खिराज तहसीन। खुदा के आसरे तारों के सहारे डोली में पहाड़ों के दरमियान खतरनाक सफ़र। स्कूल के बच्चे और असातिज़ा, सरकारी मुलाजिम और आवाम जान खतरे में डालकर सफ़र पर मजबूर। तारों पर झूलती डोलियों की हिफाजत का ना कोई मुनासिब इंतज़ाम ना ही देखभाल। सिर्फ बटग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी 15 डोलियाँ मौजूद। तहसील अलाई में हवा में डोली मुअल्लक होने से रोज़ाना ऐसे मुसाफिरों के साथ दोनों अतराफ के कम अज़ कम 100 चक्कर काटती थी। KP के दीगर इलाकों में भी अवाम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसे ही खुद की जान दाव पर लगाने पर मजबूर। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले 3 तलबा का 9वीं का रिजल्ट भी आ गया। तीनों तलबा अच्छे नंबर लेकर पास हुए। डोली में फंसे अताउल्ला 442 नंबर लेकर कामयाब। नियाज मोहम्मद 412 नंबर लेकर पास। उसामा शरीफ ने 391 नंबर लेकर कामयाबी हासिल की। तीनों तालिब इल्म गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी पाश्तो अलाई में ज़ेरे तालीम। मोदी सरकार ने इख्तियार में रहने के लिए खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार। ISPR का कहना है फिरोजपुर के गुरमीत सिंह, शिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। जालंधर का रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय BSF का स्मगलर्स के साथ मुमकिन गठजोड़ बैदुस कयास नहीं। तवक्को है कि BSF बॉर्डर पर निगरानी का मौसर निज़ाम स्मगलर्स के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। इंतखाबात की शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलहदा मुशावरत करेगा। हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों पर भी बातचीत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी और ANP से मुशावरत करेगा। वक़ार अहमद को हटाने के बाद ऐवान सदर में नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा? सदर की हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। हुमैरा अहमद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے حمیرہ احمد سے زبانی رائے لی۔ حمیرہ احمد نے کہا کہ موجودہ حالات میں ایوان صدر میں خدمات سر انجام نہیں دے سکتی، کسی اور قابل آفیسر کو ایوان صدر میں تعینات کر دیا جائے۔ صدر نے گزشتہ روز آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ واپس نہ بھیجنے پر وقار احمد کو ہٹا دیا تھا۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق وقار احمد نے تاحال عہدے کا چارج نہیں چھوڑا۔ خدمات واپس لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ ادھر صدر عارف الوی کے پرنسپل سیکرٹری نے الزامات بے بنیاد قرار دیے۔ وقار احمد کا حقائق منظر عام پر لانے کے لیے صدر مملکت کو خط، کہا کہ بلز کی فائل صدارتی چیمبر میں موجود ہیں، عدالت نے بلایا تو میں ریکارڈ کے ساتھ جا کر حقائق بتاؤں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو فوری ریلیف نہ ملا، توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی اپیل پر سماعت 24 اگست تک ملتوی۔ لطیف کھوسہ کی چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانت پر رہائی کی استدعا، دلائل دیے کہ میرا موکل جیل میں ہے، کوئی سہولیات نہیں دی گئیں، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سیشن جج نے میرٹ کے بغیر کیس کا جلدی میں فیصلہ سنایا۔ ایسے مقدمات میں سپریم کورٹ نے ضمانتیں دی ہیں، یہ عدالت بھی میرے موکل کو ضمانت پر رہا کرے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ کم از کم 10 دن کا وقت درکار ہے، مجھے کیس کا تصدیق شدہ ریکارڈ ابھی تک نہیں ملا، اپیل کے ساتھ سزا معطلی کی درخواست بھی دی گئی ہے، میری استدعا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ وکیل چیئرمین تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کی مخالفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، نہ کھوسہ صاحب کی کیس پرسوں سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ نگران حکومت محدود وقت کے لیے آئی ہے، نظریہ پاکستان کو عام کرنا اولین ترجیح ہے، کوشش ہوگی کہ غیر جانبدارانہ اور آزادانہ الیکشن کو ممکن بنایا جائے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نگران حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے، الیکٹورل پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے تمام توانائیاں صرف کریں گے، ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے MQM پاکستان کے وفد کی ملاقات، نئی حلقہ بندیوں، عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت کی ہے۔ پاک افغان سیریز کا پہلا ون ڈے شاہینوں کے نام، 202 رنز کے ٹارگٹ کے باوجود پاکستان کی افغانستان کے خلاف 142 رن سے بڑی کامیابی۔ قومی بالرز نے افغان بلے بازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ افغانستان کی پوری ٹیم 20ویں اوور میں 59 رنز پر ڈھیر۔ حارث روف کی تباہ کن باؤلنگ، 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسپیڈ سٹار بالر مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ سیریز کا دوسرا میچ 24 اگست کو ہمبن ٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے شہری کی ہلاکت، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو احتجاجی مراستہ تھما دیا۔ کراچی میں کھلے مین ہول شہریوں کے لیے موت کا کنواں بن گئے۔ رزاق آباد میں 2 بچیاں مین ہول میں گر گئیں۔ علاقہ مکینوں اور اہل خانہ کا بروقت ایکشن، بچیوں کو فوری ریسکیو کر لیا۔ شہریوں کا شدید احتجاج، کہا کہ کھلے مین ہول شہریوں کے لیے موت کا سبب بن رہے ہیں۔ میئر کراچی صرف گٹر کے ڈھکن بنانے میں مصروف ہیں۔ گٹر کے یہ ڈھکن شہر کے مین ہول پر کب اور کیسے لگائے جائیں گے، یہ اب تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ پیناما GIT کا والیوم 10 نہیں کھلے گا، سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ براڈ شیٹ کی حد تک معاملہ نمٹ چکا ہے، براڈ شیٹ اب والیوم 10 سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لطیف کھوسہ نے موقف اختیار کیا کہ والیوم 10 میں ایسا کیا ہے کہ اسے خفیہ رکھا جائے۔ آرٹیکل 19A کے تحت عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کیسے ملک کو لوٹا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ پاکستانی عوام کی بات نہ کریں، آپ اپنے موکل براڈ شیٹ کی بات کریں۔ اگر والیوم 10 میں کچھ بھی ہوتا تو پیناما کا 5 رکنی بینچ ضرور لکھتا۔ آپ کو والیوم 10 ثالثی کورٹ میں کارروائی کے لیے چاہیے تھا، وہاں معاملہ نمٹ چکا، اب تو آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو بڑا ریلیف مل گیا۔ نیب نے ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس نمٹا دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ نیب ترمیم کی وجہ سے کیس واپس لیا جا رہا ہے۔ نیب نے 2019 میں شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر منظر عام پر آ گئے۔ گرفتاری کی خبروں کی تردید، کہا میری گرفتاری کی خبر غلط تھی، مجھے ایف آئی اے نے نہیں پکڑا، سائفر کیس میں دوبارہ شامل تفتیش ہو چکا ہوں، سائفر معاملے پر کلین ثابت ہوں گے۔ اسد عمر کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے درخواست ضمانت منظور، عدالت کا 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ سنگجانی میں درج مقدمے میں اسد عمر کی 12 اکتوبر تک ضمانت میں توسیع کر دی۔ روپے کی بے قدری کا سلسلہ تھم نہ سکا، امریکی کرنسی تاریخ کی نئی بلندیوں پر۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر ٹرپل سینچری کے قریب، ڈالر 1 روپے 88 پیسے مہنگا، 299 روپے 13 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے مہنگا، 306 روپے میں فروخت۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ملا جلا رجحان۔ رواں مالی سال پاکستان کو کتنا قرض ملا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق پاکستان کو 2 ارب 89 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض ملا۔ جولائی میں 19 کروڑ 36 لاکھ ڈالر قرض حاصل ہوا، 11 کروڑ 38 لاکھ ڈالر کے 2 طرفہ قرضے موصول ہوئے۔ سعودی عرب کی جانب سے 2 ارب ڈالر کا ٹائم ڈپازٹ دیا گیا۔ تیل کی سہولت قیمت میں 10 کروڑ ڈالر ملے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستان نے بیرونی قرضوں کا تخمینہ 17 ارب 61 کروڑ ڈالر سے زائد لگایا۔